السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے، پھر کسی وجہ سے وہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا، تو انشاءاللہ میں آپ سے اس سلسلے کو برقرار رکھوں گا۔ میں آج زاد الطالبین کی حدیث نمبر 11 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل و صورت میں ہوگا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کی آسان تعریف اور اس کے آسان معنی اور مطلب بیان کیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ظلم کسی کے مال کو ظلماً لینا، زبردستی لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کمزور کو مارنا، کسی کو ستانا، کسی یتیم پر ظلم کرنا، کسی بیوہ اور مسکین پر زیادتی کرنا، یہ تمام چیزیں ظلم کے اندر آتی ہیں۔ اور ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، ٹھیک اسی وقت اللہ کی جانب سے فیصلے ہو جاتے ہیں، ظالم کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ظلم جیسے اس بڑے گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ آدمی ظلم کرنے پر مجبور کیوں ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کو صرف ظلم کرنے کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تکبر کرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ تکبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ظلم اور زیادتی کرنے پر ابھارتی ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کمزوروں کو ستانے اور ان کو مارنے، ان پر زیادتی کرنے، ظلم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اسی لیے ظالم کو ایک وقت میں 2 گناہ کا لکھے جاتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس نے ایک بہت عالی شان اپنا محل تعمیر کیا۔ محل تعمیر کرنے کے بعد ایک بوڑھیا آئی اور اس کے محل کے پاس اس نے اپنا جھونپڑا بنوایا اور وہاں رہنے لگی۔ وہ ظالم شخص جو بہت بڑا مالدار تھا، وہ جب آیا باہر تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس ایک جھونپڑا بنا ہوا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ تو وہ ظالم شخص نے وہ جھونپڑا گرا دیا۔ وہ بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، جب وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اسی وقت وہ بوڑھی آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ تو جیسے ہی اس بوڑھی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں کہ اے جبریل، فوراً جاؤ اور اس محل کے تمام لوگوں سمیت الٹ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ظالم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب ظلم ہوتا ہے تو صرف ظالم کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری مخلوق اس ظلم کی وجہ سے نقصان میں آ جاتی ہے، تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظلم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس اسلامی معاشرے کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔